اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر خلق کلہم انما الاعمال بالنیات، اس کی شرح چل رہی ہے۔ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بتلا رہے کہ اعمال شرعیہ سے ثواب بدون نیت کے حاصل نہیں ہوتا۔ ثواب اور رضا باہم قریب ہے، یہ دونوں، کہ اللہ کی رضا جو ہے جو ہوتی ہے تو ثواب ملتا ہے۔ حق تعالیٰ کسی عمل پر ثواب دیں گے تو اس سے راضی بھی ہوں گے۔ دوسرے ثواب سے بھی رضا ہی مقصود ہے کہ وہ مولا راضی ہو جائے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ رضا ثواب کی اعلیٰ فرد ہے، اس کی رضا مطلوب ہے۔ مقصود و مقصود مومن تو وہی ہے۔ اس کے بعد حضور نے ہجرت کے متعلق صاف فرمایا کہ اس سے خدا مطلوب نہ ہو تو وہ شرن قابل قدر اور لائق اعتبار نہیں، اس سے خدا تک وصول نہ ہوگا۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ وصول کافی نہیں ہے، قبول ہونا چاہیے۔ حرم کعبے کے دروازے پہ چور ڈھاکو بھی پہنچ جاتے ہیں، جیبیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، وصول ان کو ہے، قبول نہیں ہے، تو رضا اسی قبول کی اعلیٰ فرد ہے، اونچے درجے ہے، تو خدا تک وصول نہ ہوگا۔ تو دیکھیے ہجرت کتنا بڑا عمل ہے کہ جہاد کے برابر ہے، اور اس کا طریق ہدایت ہونا یقینی ہے۔ اور اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ حرم میں پہنچنا کتنا بڑا عمل ہے، کیونکہ عمل شرعی ہے مگر بدون نیت اور ارادے کہ وہ بھی موصل نہیں ہوگا، وہ منزل تک نہیں پہنچائے گا۔ لہٰذا اسی طرح باقی اعمال ہیں۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے، لیکن خدا کے لیے نہ ہو بلکہ ریاکاری سے ہو تو ہرگز وصول و قرب مرتب نہ ہو، جو میں کہہ رہا ہوں کہ قبول عند اللہ وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جملہ اعمال شرعیہ میں غور کر لیا جائے کہ مقصود کی نیت اور قصد سب میں شرط ہے، بدون اس کے وہ موجب وصول نہیں ہے، اللہ تک نہیں پہنچتا وہ۔ جب نصوص شریعت سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ بدون نیت کے کوئی عمل قبول نہیں، تو معلوم ہوا کہ ہدایت صرف اسی کا نام ہے کہ اعمال شرعیہ کی صورت کو اختیار کر لیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ طلب رضا حق بھی شرط ہے کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، للہ عز و جل و اتباع حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو نیتیں میں ہر عمل میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ اللہ آپ ہی کی رضا کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم سعی کر رہے ہیں۔ بس یہ ثابت ہو گیا اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میں سیدھے راستے پر چلنے کے ساتھ مقصود پر نظر رکھنا بھی مذکور ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہدایت کی صورت ہی صورت ہوگی، حقیقت نہ ہوگی، اور مقصود رضا حق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے۔ بس حاصل یہ ہوا کہ صابر وہ ہیں جو ناگواری کے وقت رضا حق پر نظر رکھتے ہیں اور اس کو فوت نہیں کرتے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ رضا حق کا مدار امتثال امر پر ہے، اس کے حکم پر ہے۔ بس صبر کی حقیقت امتثال امر ہوئی، ما علیہ صبر مامور بے ہوا کہ یہ اس کا حکم ہوا اور یہی مطلوب تھا۔ اب ہمارے اندر بعض لوگ تو ایسے ہیں جو پریشانی کے وقت طریق ہی میں خلل ڈالتے ہیں، وہ جو
طریق ہے، جو راستہ ہے پہنچنے کا، اس میں خلل ڈالتے کہ جہاں مصیبت آئی فوراً اعمال سابقہ کی پابندی چھوڑ دی اور ناجائز امور میں مبتلا ہو گئے۔ اکثر لوگ تو ایسے ہی ہیں، ان کی تو زیادہ شکایت نہیں، یہ تو گفتگو ہی سے خارج ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو طریق پر غلو کے ساتھ جمے رہتے ہیں، کسی حال میں بھی ان کی تسبیحیں اور معمولات فوت نہیں ہوتے، مگر ان کی نظر مقصود پر نہیں ہوتی، اس لیے بعض دفعہ ان سے مقصود فوت ہو جاتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ ایسے معمولات کے پابند ہوتے ہیں کہ چاہے لڑکا مر جائے مگر وظیفہ فوت نہیں ہوتا۔ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑے پابند اوقات ہیں، مگر قواعد شریعت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی پابندی شرعاً محمود نہیں، یہ غلو فی الدین میں داخل ہے، کیونکہ بعض دفعہ پابندی کا توڑ بھی معمور بھی ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ جس طرح میں نے حضرت ہزاروی کی جو ہے اپنی بیٹی کی اس کا بتایا کہ جنازوں میں اور حضرت حکیم الامت کی جو ہے نماز کو 2 رکعت سنت پڑھ رہے تو چھوڑ کے اپنی اہلیہ کی خبر گیری کے لیے پہنچنا، بلکہ بعض دفعہ نماز شروع کر دینے کے بعد نماز توڑ دینا بھی واجب ہوتا ہے۔ یہی جو میں بتا رہا ہوں، جیسے کوئی اندھا آ رہا ہو اور اس کے راستے میں کنواں یا گڑھا ہو جس میں اس کے گرنے کا اندیشہ ہو، تو نماز کو توڑنا اور اس کو بچانا واجب ہے۔ اس وقت امتثال امر اسی میں ہے کہ عمل کو توڑ دے، اس وقت نماز پڑھنے میں امتثال امر نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس وقت وہ حکم کو پکڑنا وہ اس کے لیے ہے کہ وہ چھوڑے، نماز توڑ دے اور اس انسان کو بچائے۔ ایک صحابی کا قصہ کہ ایک دفعہ جنگل میں وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا۔ وہ گھوڑے سے اترے اور وضو کر کے گھوڑے کے لگام ہاتھ میں لے کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ وہ گھوڑا کبھی کبھی شوخی کر کے 1-2 قدم چلتا تھا تو آپ بھی 1-2 قدم اس کے ساتھ آگے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ایک خارجی نے ان کو نماز میں آگے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ کر اعتراض کیا کہ یہ کیسی نماز ہے؟ ان صحابی نے فرمایا تم کیا جانو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہ خارجی وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ ان کو شہید کرنے میں اور ان کے خلاف بغاوت کرنے میں تھے۔ تو تم کیا جانو، ہم حضور کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے ہم پر ایسی سختی نہیں کی کہ سفر میں بھی اس طرح خشوع و اطمینان سے نماز پڑھیں جس طرح حضر میں پڑھا جاتا ہے اپنے گھر کے اوپر یا قیام کی جگہ میں۔ بھلا اگر میں گھوڑے کو چھوڑ کر نماز پڑھتا اور گھوڑا بھاگ جاتا تو کیسے پریشانی ہوتی؟ پھر شاید اس وقت یہ خیال آتا کہ ہائے میں نے نماز ہی کیوں پڑھی تھی جو اتنا نقصان ہو، اور یہ حالت بہت سخت ہے کہ انسان طاعت کر کے اس پر پچھتائے۔ اور اسی لیے دوستوں کو میں کہتا ہوں عشاء قبل العشاء، یہ بھی حضور کا ارشاد ہے کہ اگر کھانا آ گیا ہے تو پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ۔ اس میں حضرات فرماتے ہیں کہ ظاہری لذات کی بھی شریعت نے خیال رکھا ہے کہ نماز کھانا نہ بنے کہ نماز میں کھڑے اور خیال اور دھیان کھانے پہ، کھانا نماز بن جائے کہ کھانے پہ بیٹھیں اور یہ خیال رہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ امتثال امر کی چیز ہے کہ جو اس وقت کا حکم ہے اس حکم کے اوپر اپنے آپ کو جمائے اور تشویش میں اپنے کو نہ ڈالے۔ تو اسی طرح ہمارے ریلوے کے سفر میں یا ہوائی سفروں میں وہ نماز کو مختصر پڑھنے کا ہے کہ وہ پوری کرے تاکہ
اس میں خلل نہ آئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔